میں نے سنا کہ تقریباً تمام بڑے مذاہب میں ایک قیامت سے پہلے ایک شخصیت کا ذکر ہے. اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ وہ جو بیٹا مہدی تھا نا، اس سے آگے پھر نسل نہیں چلی، وہ بیٹا جلدی فوت ہو گیا. لیکن شیعہ کا موقف ہے کہ وہی جو بچہ تھا جس کا نام سید محمد مہدی تھا، وہی تقریباً 5 یا 4 سال کی عمر میں اللہ کے حکم سے غائب ہو گیا. جواب کسی نے دیا ہے، غالباً یہ ساق صاحب نے دیا تھا کہ جب آئیں گے نا تو پوچھ لیں گے بھائی آپ کون سے والے ہیں. شاہ جی وہ کون سا غار آپ نے بتایا؟ نہیں، میں نے آپ کو جگہ تو بتا دی ہے نا. نہیں تو جب وہ اندر جاتے ہیں تو اس میں کچھ ان کو کوئی ملاقات ہوتی ہے، گپ شپ ہوتی ہے؟ نہیں، وہ عریضہ وغیرہ ڈالتے ہیں نا جی. اور جو بہت پہنچی شخصیات ہوتی ہیں نا، ان کی جیسے شیعوں کے بابے ہیں، تو ان سے وہ رابطہ ہو جاتا ہے ان کا. بس شاہ جی سے میں نے ای میل واٹس ایپ نمبر مانگا تھا ان کے امام مہدی کا، وہ آپ نے نہیں مجھے لے کے دیا. میں نے کہا آپ اماموں پہ بات کر رہے تھے کہ اہل سنت جو ہے وہ بھی اماموں کو مانتے ہیں اور شیعہ بھی، تو اس پہ علی بھائی نے کہا ہے کہ یعنی کہ کیا اماموں پہ وہی بھی ہوتی ہے، اور آج کے دور کا امام کون ہے یہ بتائیں، ہم نے بھی اس سے ملاقات کرنی ہے. اس کے بارے میں جی مجھے 100% تو ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ ان کے یہاں روایات کے ہیں، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ جو اسنا عشری حضرات ہیں نا، ان کا موقف یہ ہے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام جو ہیں، ان کا ایک بیٹا تھا محمد المہدی. اور میری معلومات میں بھی یہ چیز تھی کہ اہل سنت کا یہ اجماعی موقف ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی اولاد ہی کوئی نہیں تھی. لیکن جب میں نے تحقیق اس پر کی اور پھر ماہرین انصاف کے ساتھ کیونکہ میرا رابطہ رہتا ہے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو تھے، جو اہل حدیث ان کو بڑا فالو کرتے ہیں، تو وہ مناظرہ کا ذوق زیادہ رکھتے تھے، اور انہوں نے یہ چیز جو ہے نا سب سے پہلے اٹھائی ہے. جبکہ انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی اہل سنت کے یہاں بھی جو انصاب کی جو قدیم ترین کتب ہیں یا مورخین ہیں، وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا بیٹا سید محمد مہدی نام کا تھا. بلکہ اہل سنت کہتے ہیں کہ دیگر بیٹے بھی تھے، جن میں سے ایک بیٹا انہوں نے عبداللہ علی اکبر مکی لکھا ہوا ہے، جس سے اہل سنت کے جو تصوف کے سلسلے ہیں انہوں نے اپنے نسب کے سلسلے جوڑے ہوئے ہیں. تو میں بڑا حیران ہوا اس بات پہ. لیکن اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ وہ جو بیٹا مہدی تھا نا، اس سے آگے پھر نسل نہیں چلی، وہ بیٹا جلدی فوت ہو گیا، باوجود اس کے کہ اہل سنت کے بعد تصوف کے سلسلوں نے اس سے شجرے بھی جوڑے ہوئے ہیں اس مہدی سے. اب اس پہ محققین انصاف شیعہ سنی دونوں کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے، ان کو درست کرنا چاہیے. یہ دیگر جعفر زکی جو حضرت امام علی نقی کا بیٹا ہے، اس کی اولاد غلطی سے یہاں منسوب ہوئی ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن شیعہ کا موقف ہے کہ وہی جو بچہ تھا جس کا نام سید محمد مہدی تھا، وہی تقریباً 5 یا 4 سال کی عمر میں اللہ کے حکم سے غائب ہو گیا. اور پہلے اس کی غیبت جو تھی وہ غیبت صغرا تھی، جس میں اس کے نائبین تھے، 4 غالباً نائبین تھے. اس کے بعد وہ جو ہے پھر غیبت کبریٰ میں چلے گئے، اور ابھی تک وہ غیبت کبریٰ میں ہیں، اور قیامت سے پہلے وہ ظہور فرمائیں گے. اس میں وہ ایک دلیل بھی یہ دیتے ہیں کہ کسی جگہ پہ بھی روایات میں یہ نہیں آتا کہ امام مہدی نے پیدا ہونا ہے، ایسے بڑا ہونا ہے، وہ ظہور کا ذکر آتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہماری دلیل ہے. جو یہ ہے نا دوسرے زیدیہ، ان کا مجھے علم نہیں ہے کہ آیا یہ مہدی کو عقیدہ رکھتے بھی ہیں کہ نہیں، بل اللہ بہتر جانتا ہے. کیونکہ ان کے ہاں تو پھر ظاہر نیچے والے اماموں کو تو یہ مانتے ہی نہیں نا اس طریقے سے. ان کا احترام کریں یا نہ کریں، لیکن ان کا تو سلسلہ ہی ایک الگ ہو گیا نا. یہ امام زید جو تھے حضرت امام زین العابدین کے وہ بیٹے تھے کہ جن کو حسن عشری تو امام نہیں مانتے. امام اس سینس میں تو مانیں گے کہ بہت جلیل القدر تھے، وہ تو اہل سنت بھی مانتے ہیں، لیکن اس طرح تو یہ امام نہیں مانتے نا کہ منصوص من اللہ تھے. تو اس کے بعد آگے دوسروں کو مانتے رہے. جو بندہ کسی دور میں جہاد کرتا رہا، ابھی بھی ان کا امام ہے. یہ جو اوسی لوگ ہیں نا یمن والے، وہاں پہ ان کا زندہ امام ابھی بھی موجود ہے جو جہاد کر رہے ان کے عقیدے کے مطابق. تو اسی طرح جو اسماعیلی ہیں، ان کا تو امام موسیٰ کاظم کو انہوں نے امام نہیں مانا، جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے کو. انہوں نے جو بڑا بیٹا فوت ہو گیا تھا امام جعفر صادق کی زندگی میں، حضرت اسماعیل، انہی کو انہوں نے امام مانا. اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے نا ان کا بھی سلسلہ نسل در نسل چلتا جا رہا ہے. اب یہ بھی مجھے علم نہیں ہے کہ مہدی کے بارے میں، جو قیامت سے پہلے جس مہدی نے آنا ہے نا، اہل سنت بھی مانتے ہیں، اہل تشیع، اہل سنت یعنی سارے ہی مانتے ہیں، سوائے ان کے جو امام مہدی کے عقیدے کو اس سرے سے جھوٹ کہتے ہیں. اور وہ سارے اہل سنت مین سٹریم مانتے ہیں اس کو. اور اہل تشیع میں حسن عشری جعفری بھی مانتے ہیں، اور دیگر مذاہب بھی مانتے ہیں. میں نے سنا کہ تقریباً تمام بڑے مذاہب میں ایک قیامت سے پہلے ایک شخصیت کا ذکر ہے. اچھا، وہ اب یہ جو اسماعیلی شیعہ ہیں نا اور زیدی شیعہ ہیں، ان کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے کہ آیا ان کا کوئی موقف ہے بھی کہ قیامت سے پہلے مہدی نہیں آنا ہے کہ نہیں. یہ مجھے کوئی علم نہیں.
کیونکہ ان کے یہاں امامت چلتی جا رہی ہے نا, ان کے یہاں امامت اہل سنت میں بھی ایک ایسی شخصیت ہے جو ابھی اس وقت نہیں ہے, سرے سے ہے ہی نہیں, اس نے اچانک آ جانا ہے. اور اہل تشیعوں میں یہ حسن عشری جعفریوں میں وہ کہتے ہیں جی موجود ہے لیکن نظر نہیں آتا, ملاقات پاسبل نہیں ہے. تو باقیوں کے تو امام موجود ہیں, زیدیوں کا امام بھی موجود ہے, اسماعیلیوں کے بھی موجود ہے. بلکہ مفتی محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ جب میں نے ایک مناظرہ دیکھا ہے, بلکہ مناظرہ کیا دیکھا, غالباً انہوں نے وہ موجود تھے اس مناظرے میں, وہ کہتے ہیں جب یہ اسماعیلیوں کا مناظرہ ہوا ہے نا حسن عشریوں کے ساتھ, تو انہوں نے حسن عشریوں کو یہ کہا کہ یار ہمارا تو امام موجود ہے, آپ اس کی شخصیت پہ اعتراض کرتے ہو, بے شک کرتے رہو, ہم تو اسے رجوع کر رہے ہیں نا, تو آپ کا تو امام جو ہے اسے آپ استفادہ نہیں کر پاتے. تو پھر یہ منطقی دلائل وغیرہ دے دیتے ہیں. اور اہل سنت کا بھی یہی ہے کہ اسی وجہ سے اہل سنت میں بھی بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی موجود تو کوئی نہیں ہے نا. اچھا, اس پہ آپ کا کیا موقف ہے ویسے کہ امام محمد المہدی علیہ السلام جو ہیں وہ یعنی کہ پیدا ہو کے آئیں گے, یا پھر وہ یعنی کہ جس طرح جو شیعہ کا عقیدہ ہے وہ آپ کا موقف ہے؟ کیونکہ اس پہ سوال آ گیا علی بھائی کا, تو میں اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں. میرا موقف یہ ہے رفع یدین والے مسئلے میں بھی جو ہے نا, میں اسی لیے قائل ہوا تھا علی بھائی کی بات کا کہ جہاں پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہو جائے نا, یعنی باقی تو آپ دیکھیں نا, کوئی بھی دنیا کی ایسی بات آپ نہیں لا سکتے نا کہ آپ کو اس پہ کوئی نہ کوئی بندہ اختلاف کرنے والا نہ مل جائے, لیکن مین اسٹریم کا اوور آل جب اتفاق ہو جائے نا, تو میرا موقف یہ ہے کہ اس بات کو پھر آپ زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کر سکتے. اب اگر اس طریقے سے شک ڈال دیا جائے نا کہ جیسے وہ جاوید احمد غامدی صاحب فرماتے ہیں, یا امام ابن خلدون نے کہا, یا ایک جگہ میں نے سنا امام ڈاکٹر اقبال صاحب نے بھی یہ بات کی ہے, علامہ اقبال صاحب نے بھی بات کی ہوئی ہے. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں نا, یہ تو شاذ اقوال آپ کو ملیں گے, اس کو آپ رد کریں. تو جو مین اسٹریم ہے نا وہ یہ مانتی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام نے, چاہے کسی ایون مذاہب بھی میں نے سنا دیگر بھی مانتے ہیں کہ ایک شخصیت نے آنا ہے قیامت سے پہلے, تو جب آئیں گے تو دیکھ لیں گے. اس طرح نہ کریں پھر آپ ایسے نا, یہ دیکھیں آپ نے بہت حکمت کے ساتھ جواب دیا, آپ نے وہ پوری بات بھی نہیں کھولی جو میں نے پوچھی. یہ جواب کسی نے دیا ہے, غالباً یہ ساق صاحب نے دیا تھا کہ جب آئیں گے نا تو پوچھ لیں گے بھائی آپ کون سے والے ہیں, حضرت آپ کون سے والے ہیں. اچھا, علی بھائی نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ انہوں نے خود ہی کیا ہے, شاید ان کے دماغ میں اس وقت نکل گئی بات, کہ جب بھی وہ آئیں گے نا تو اس کے بارے میں ایک بات اور بھی تواتر سے ملتی ہے کہ جب وہ آئیں گے نا تو لوگ بہت کم تعداد میں ان کے ساتھ ہوں گے. یہ جو سارے ان سے دعویٰ کر رہے ہیں نا جڑنے کا, انہوں نے آ کے اسلامی نظام قائم کر دینا ہے, تو لوگوں کے مفادات پہ پڑ جانی ہے ضرب. اور ان کے ساتھ جس وقت اب ہمارا موقف یہ ہے, اور اس پہ میں دیگر مکاتب فکر کے بھی آپ کو حسینی منہج کے علماء کا بتا رہا ہوں, کہ جب امام مہدی علیہ السلام نے آنا اس سے پہلے فرقے ختم ہو جائیں گے, جو کہ اب پریکٹیکلی ہو چکے ہیں. اب ایک طرف حق پرست لوگ ہیں, دوسری طرف باطل پرست لوگ ہیں, مفاد پرست لوگ ہیں, حسینی ہیں, یزیدی ہیں. ٹھیک ہے نا جی, بڑا واضح نظر آ رہا ہے. علی بھائی جن لوگوں کو سارا دن رگڑا لیتے رہتے ہیں, جن کا علی بھائی کا سارا فوکس ان کے اوپر ہے, وہ علی بھائی سے ابھی بھی پیار کرتے ہیں. کیا وجہ؟ علی بھائی ان سے کرتے ہیں کیونکہ یہ حسینی منہج کے لوگ ہیں. کروڑ باتیں ان کی اگر آپس میں مخالف ہے نا, جہاں حسینیت نظر آ گئی بس یہ ایک دوسرے کے لیے نرم گوشہ رکھ لیتے ہیں. تو وہ چیز یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام نے جب تشریف لائیں گے نا تو اس وقت یہ سارے مسلک ویسے ہی ختم ہو جائیں گے, لگتا یہ ہے انشاءاللہ تعالی. اور اس وقت یہ ہے کہ پھر جو ہے نا حق کی علامت ہوگا, جو بھی سلسلہ ہوگا, اور یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی کہ کیا کیا گڑبڑ کی گئی ہے 1300-1400 سالوں میں. تو بے شمار مسائل کے ساتھ باقی مسئلے بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. بس شاہ جی سے میں نے ای میل واٹس ایپ نمبر مانگا تھا ان کے امام مہدی کا, وہ آپ نے نہیں مجھے لے کے دیا. یہ آفتاب جوادی صاحب نہیں, میں نے آپ کو جگہ تو بتا دی ہے نا شاہ جی. وہ کون سا غار آپ نے بتایا؟ عراق میں سرمن ہے جگہ, سرداب ایک جگہ ہے عراق, سامرا نا, سامرا جی غار ٹائپ جگہ. یہ اب تو خیر وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ بنا لیا ہے تشیع اور جعفریوں نے, حسن عشریوں نے. نہیں تو جعفری جب آپ کے بھائی, ہمارے بھائی جب اندر جاتے ہیں, نہیں تو جب وہ اندر جاتے ہیں تو اس میں کچھ ان کو کوئی ملاقات ہوتی ہے, گپ شپ ہوتی ہے؟ نہیں, وہ عریضہ وغیرہ ڈالتے ہیں نا جی, اور جو بہت پہنچی شخصیات ہوتی ہیں نا ان کی, جیسے شیعوں کے بابے ہیں, تو ان سے وہ رابطہ ہو جاتا ہے ان کا. اور وہ تو ان کے ماننے والے کلیم کرتے ہیں نا بڑوں کے بارے میں,
وہاں پہ بھی عرضیاں ڈالتے ہیں جی. اور میدان عرفات میں جو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا مقام ہے جو منسوب ہے ان کی طرف, وہاں پہ بھی لوگوں نے اس وہ پتھر کے اوپر اپنے نام لکھے ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں, وہاں بھی عرضیاں ڈالی ہوتی ہیں لوگوں نے. بال میرے دنیا چھوڑے جانے تو بعد نا ان بزرگوں نے بھی پردہ کرنا شروع کرتا ہے, سارے بزرگ پردے چلے گئے.